جاہلیت اور تعصب کو بھڑکائے، قومیت کا نعرہ، یہ بھی شیطان کی آواز ہے. یہ کہنا میرا خاندان اعلیٰ اور تمہارا خاندان گھٹیا، یہ بھی شیطان کی آواز ہے. گانے اور مزامیر، موسیقی کے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس، یہ بھی سب شیطان کی آوازیں، شیطان کی آذانیں ہیں. اس کے علاوہ کیا کرتا ہے شیطان؟ شرک سب سے زیادہ اس کو پسندیدہ ہے. ٹاپ آف دا لسٹ چاہتا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح شرک کے اندر ملوث ہو جائیں. شرک کے بارے میں آپ کو کل بھی کیسٹ کا بتایا تھا. اسٹرانگلی ریکمینڈڈ کہ آپ سنیں اور سنوائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت کچھ سمجھ آئے گا. کسی نے شرک کے بارے میں کہا ہے، بلکہ ایک شعر سے تجویدی ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے اپنی محبوبہ کے لیے کہ تم جس روپ میں بھی آؤ ہم تم کو پہچان لیں گے. تم بلونڈ ہو کر آ جاؤ، تم برونیٹ ہو کر آ جاؤ، ہم تم کو پہچان لیں گے کہ تم کون ہو. اسی طرح یہ شرک بھی روپ بدلتا ہے. تو ہم کو بھی اللہ اتنی سمجھ دے کہ جس روپ میں یہ شرک آئے ہم اس کو پہچان جائیں کہ یہ شرک ہے. پرانی شراب نئی بوتلوں میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اپنے آپ کو نئی طرح سے مارکیٹ کرتا ہے شرک. تو جو بھی مارکیٹنگ ٹیکنیکس اللہ ہم کو دکھا دے کہ یہ تو شرک ہے، یہ تو شیطان کی ساری میتھڈالوجی سامنے آ رہی ہیں، پھر وہ بدعت کی دعوت دیتا ہے. پھر کبیرہ گناہ کو چھوٹا بنا کر دکھاتا ہے. پھر نیک لوگوں کی خطائیں اور کمزوریاں لوگوں کے آگے لانا چاہتا ہے، عام کرنا چاہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں آفٹر آل. ان سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو چاہتا ہے لوگوں کے سامنے آ جائے تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں. حالانکہ اگر نیک لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے تو کون سی بڑی بات ہے. ہم سب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور جن ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں وہ ڈاکٹر کبھی بیمار نہیں ہوتے، انہیں زکام نزلہ بخار نہیں ہوتا، یا کبھی ان کو ہارٹ پرابلم یا شوگر نہیں ہو جاتی. اگر کوئی ڈاکٹر کبھی بیمار ہو جائے تو کیا ہم بدگمان ہو جاتے ہیں اس سے کہ واہ خود ہی بیمار ہیں؟ تو ہو سکتے ہیں. اسی طرح لوگوں کا روحانی علاج کرنے والے خود بھی کبھی روحانی بیماری میں، کبھی کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے نیک انسانوں میں اور عادی گناہگاروں میں کہ نیک انسان شیطان کا وسوسہ، شیطان کی میتھڈالوجی پہچان کے استغفار کر لیتے ہیں. عادی گناہگار تو شیطان کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ تھینک یو فار ریکمینڈنگ دس. یہ فرق ہوتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ نیک لوگوں سے نفرت کریں. پھر جائز مگر بے فائدہ کاموں کے اندر مصروف کر دیتا ہے، یعنی فرائض سے اور واجبات سے غافل کر کے مباح کاموں کے اندر مصروف کر دیتا ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک چیز 70 اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے، موقع دیتا ہے. شیطان سوچیں 70 اچھے کاموں کی دعوت دے رہا ہے، کیوں؟ تاکہ یا تو ایک بڑا گناہ کروا لے، یا یہ ہے کہ پھر دکھاوا کروا کے اس پر پانی پھروا دے کہ اب مجلس محفل میں بیٹھے ہو، ذرا اپنی تہجد کی کیفیت تو بتاؤ ذرا ان کو. ہاں تم اس وقت اٹھی نہیں، تم نے کیا سنا تھا؟ یا بڑے اجر کے کام چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر لگواتا ہے اور ریاکاری بھی کرواتا ہے. شرک الاصغر کہا گیا ہے دکھاوے کو اور ریاکاری کو. تو یہ اس کی ڈفرنٹ میتھڈالوجیز ہیں. لیکن خوشخبری سنا دی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تو تیرا رب ہی کافی ہے. کس چیز سے بھاگتا ہے شیطان؟ اللہ کا نام سن کے بھاگ جاتا ہے. جب انسان گھر میں داخل ہو، آپ کو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیجئے، مسنون دعائیں. الحمدللہ شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں بہت اچھی، بہت ہی افیکٹو ہیں. داخل ہو، اللہ کا نام لے کر داخل ہوں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، سوئیں، چراغ بجھائیں، آپ تالا لگائیں، تالا کھولیں، بس اللہ کے نام سے کریں. اور ان موقعوں پہ جب اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور جب ان موقعوں پر یعنی کھانا اور گھر جب استعمال کیا جائے، داخل ہوا جائے، کھانا کھایا جائے، جب اللہ کا نام نہ لیا جائے یا الٹے ہاتھ سے کھایا جائے، تو شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے تم کو رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی مل گیا اور تم کو کھانا بھی مل گیا. تو کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ ہی کا ذکر ہر وقت کسی نہ کسی فارم میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی کافی حد تک محفوظ رہیں گے. ترجمہ ہے، تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس کے سوا تم جن دوسروں کو پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تم اسے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی ہی پر تم کو دھسا دے یا پھر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ یا کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تم کو غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے، اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بڑا آنر ہے میرے اور آپ کے لیے، اس قدر سیلف ریسپیکٹ اور کانفیڈنس ہمارے اندر ڈالا جا رہا ہے. دیکھیے کیا کہا، فرمایا یہ تو ہماری عنایت ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو بزرگی دی، ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور اسے خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. بنی آدم کے بچوں کو، مجھ کو اور آپ کو. پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے زیادہ ناکام. اللہ ہم کو پہلے انجام سے دوچار کر دے، اللہ ہم کو پہلا والا انجام دکھا دے. اے محمد، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیں. اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے. وہی والی بات ہے نا، ایتی بالقرآن ان غیر ھذا او بدل، کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلیاں کرو، ری انٹرپریٹ کرو، اس کو تم زیادہ سنکرونائز کرو آج کے حالات کے حساب سے، ایسا بنا دو جیسا کہ اسلام کے دشمن چاہ رہے ہیں. جیسے آپ کو اس دن بھی کتاب کا نام بتایا تھا، شاید ایسے ہی کچھ نام ہے نا کہ واٹ کائنڈ آف اسلام ڈز دا ویسٹ وانٹ. اللہ کرے ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کتاب لکھے، اور اللہ کرے ہم سب کھڑے ہوں اور عمل سے بتائیں کہ واٹ کائنڈ آف ویسٹ ڈز اسلام وانٹ. تو کیا ہے، اگر آپ ان کی مرضی کا بنا کر لے آئیں یعنی تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، بڑے خوش ہو جائیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور بعید نہ تھا اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے. مگر اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے. بڑی سخت آیت ہے، لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن کوئی ایسا چانس نہیں تھا کہ آپ نعوذ باللہ کوئی دین سے ہٹ جاتے. یہ تو جو لوگ پریشر ڈال رہے تھے ان کو سنایا جا رہا ہے. خطاب تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عتاب ان پر ہے جو آپ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ تم کمپرومائز کرو. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تم کو یہاں سے نکال دیں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تمہارے بعد یہ خود بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا التزام کیجئے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. بڑی ترغیب ہے صبح اٹھ کر قرآن پڑھنے کی، اور بڑی ترغیب ہے فجر کی نماز کی. اور ترغیب کیا، فرض ہے، وہ تو کبیرہ گناہ ہے فجر کی نماز چھوڑنا. اور آپ سوچیں کہ اگر کبیرہ گناہ سے دن کا آغاز ہو رہا ہے تو باقی دن میں کہاں برکت ہوگی. تو فجر کی نماز، اور بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ نماز اور قرآن کو اس طرح کمبائن کر لیا جائے کہ فجر کی نماز میں لمبا قرآن، زیادہ قرآن پڑھا جائے، زیادہ حفظ کر لیجئے، زیادہ یاد کر لیجئے، زیادہ لمبی رکعتیں پڑھ لیجئے. اگر نہیں ہو سکتا تو فجر کے بعد قرآن پڑھ لیجئے. نیند بہت سخت آ رہی ہے، صرف اتنا کہیں، بے شک آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ٹٹولیں آپ کا قرآن کہاں رکھا ہوا ہے، نکالے کہ اچھا صرف ٹچ کر کے ذرا کھول کے دیکھ لیتی ہوں، ذرا سا کھول کے ایک آیت ہی پڑھ لیں، ایک آیت ہی پڑھ لیں. اس کے بعد دیکھیں آپ کا دل چاہے گا ایک اور پڑھ لوں، لیکن نہیں، آپ نے کہا نہیں میں نے وعدہ کیا تھا اپنے آپ سے ایک آیت پڑھوں گی، ایک ہی آیت پڑھ کے رکھ دیں. پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ کیسے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا. اور اگر ابھی آسان نہیں ہے تو شدت سے دعا کیجئے. رمضان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے. آپ جب فجر کی نماز سے اتنا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ سکتی ہیں تو فجر کے لیے ہم کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ اللہ ہمیں بتاتا ہے یو کین ڈو اٹ. تمہارے اندر بہت خیر ہے، تم نے بڑا انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے اپنے آپ کو، تم بڑا انڈر سیل کر رہے ہو اپنے آپ کو. تو فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا، سکون خاموشی کا وقت ہوتا ہے، بچوں کے اسکول جانے سے پہلے وہ گہما گہمی گھر میں شروع ہو، تھوڑا سا پڑھ لیں. اور پھر رات میں اگر توفیق ہو ومن اللیل، اور رات میں فتہجد بھی، تہجد پڑھو. یہ تمہارے لیے
نفل ہے، بعید نہیں تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے. یہ خاص الخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام دیا جائے گا، اس کی طرف اشارہ ہے. اور دعا کرو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. سلطان کا ذکر آ رہا ہے. سلطان سے مراد ہے اقتدار، طاقت، پاور. ابھی سورہ کہف انشاءاللہ آ رہی، وہاں بھی ہم اسباب کا ذکر پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. اشارہ ہے ہجرت کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جانے والے تھے، ہجرت ہونے والی تھی. اب وہاں اسلام کو نافذ بھی کرنا تھا، امپلیمنٹ کرنا تھا. اور جب اسلام کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اس کو پریکٹس میں لانا ہوتا ہے، اس کے لیے ہر طرح کا ریسورس چاہیے ہوتا ہے. ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے، انسان چاہیے ہوتے ہیں جو وقت لگائیں، محنت کریں، کھپائیں اپنے آپ کو انکنڈیشنل. موسیٰ علیہ السلام کی طرح. یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 دن کو بلا کر اور 30 راتوں کے بجائے جب 40 راتیں کر دیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو وہ گھڑی دیکھنے لگے اور خفا ہونے لگے کہ یہ کیسا کمٹمنٹ ہے اللہ تیرا، 30 کا کہا تو اور 40 کیسے کر دیا تو نے. یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو لے کر آتے ہیں وہ نہیں ٹک سکتے. انکنڈیشنل کھلا ٹائم لے کر جو آئیں، ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. یہ بنتے ہیں سلطان، یہ ہوتے ہیں انڈر کمٹ اوور ڈیلیور کرنے والے لوگ. اللہ ہم کو ایسا بنائے. اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹیلنٹس چاہیے ہوتے ہیں. فارورڈ تھنکنگ، آؤٹ آف دا باکس سوچو، لیٹرل تھنکنگ، نئے نئے آئیڈیاز. یہ کر لینا چاہیے، اس کو استعمال کر لینا چاہیے، یوں یہ کام کر لینا چاہیے. یہ ایک ٹیم ورک ہے جو چاہیے ہوتا ہے. آپ نے یہ دعا کی، اللہ نے قبول کی، اور دیکھیں اسلام ہوتے ہوتے ہم تک پہنچ گیا اللہ کے فضل سے. اگر اس طرح صحابہ کنڈیشنز لگا کر آتے کہ اتنا ٹائم دوں گا اور اتنا کروں گا، اور اگر بچے کے ایگزام ہوں گے تو میں نہیں آؤں گا، اور اگر بارش برسے گی تو بھی میں نہیں آؤں گا، اور اگر یہ ہو گیا ہڑتال ہوگی تو بالکل ہی نہیں آؤں گا، میری جان چلے گی تو کیا ہوگا. اس قدر قرآن نے تو اللہ کی راہ میں جان دینے کی ترغیب دی ہے. ہمارے دل بھی اس قدر اچھلتے ہیں، ہاں شہید او اتنا اجر. وہ ہے کسی نے کہا کہ شہادت کا شوق یوں تو بہت ہے، لیکن سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں. ہم بھی ایسا لگتا ہے کہ نمک کے بنے ہیں، بارش میں نکلیں گے تو بہہ ہی نہ جائیں، اس قدر نزاکتیں. یہ سلطان نہیں ہے. کمیٹڈ لوگ، کم ہیل، کم سٹارم، ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے کم. اللہ ہم کو ایسا بنا دے، ڈٹرمنٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھی دیے تو اس کی برکت دیکھیں. 800 سال اسلام کتنی شان و شوکت کے ساتھ قائم رہا. ابھی بھی ٹھیک ہے، زوال ہے لیکن مٹا تو نہیں ہے. ابھی بھی جاگ تو رہے ہیں نا اللہ کے فضل سے. جب میں جاگ گئی تو الحمدللہ میں تو سوچتی ہوں جب میں جاگ سکتی ہوں تو باقی بھی جاگ ہی سکتے ہیں. کون سا مشکل ہے؟ میں بھی تو پہلے سو رہی تھی نا. تو سوتوں کو اللہ جگا ہی دیتا ہے، باقیوں کو بھی انشاءاللہ جگا دے گا جو جاگنا چاہے گا. تو پھر کیا ہوگا جب ہم سب جاگیں گے، ٹیم ورک شروع کریں گے. اس طرح ہم انکنڈیشنل لائلٹی اور الیجنس کے ساتھ اسلام میں آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ قل وقل، کہہ دیجئے جاء الحق، آ گیا حق، وزہق الباطل، مٹ گیا باطل، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. آپ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے تھے ان کو توڑتے جاتے تھے، اور کیسا اللہ نے باطل کو مٹایا. دوبارہ کبھی خانہ کعبہ میں کسی بت نے اپنا قدم نہ رکھا، کوئی بت وہاں نہ سجایا گیا. اور طریقہ اس زوال، اس کھڈے میں جس میں ہم پڑے ہیں، اس سے نکلنے کا طریقہ رسی کیا ہے؟ وہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی حصہ بہرا پایا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے جو اس کو واپس دلا سکے.
یہ سب کچھ جو ملا ہے آپ کی رحمت سے، آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. دیکھیے پھر سمجھ جائیے انداز سے. دیکھیے قرآن کا نا مزاج شناس بننا ہے. ہمیں قرآن کے ٹیمپرمنٹ کو سمجھنا ہے، اور ٹیمپرمنٹ سمجھنے کے لیے وقت لگانا، ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. یہاں پر پھر بات کیا ہے؟ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور غصہ کس پر؟ عتاب جو ایسی باتیں کر رہے تھے کہ آپ گھڑ گھڑ کر خود ہی لے آتے ہیں. کہا کہ ہم آج وحی کا سلسلہ بند کر دیں تو محمد کچھ نہیں کہہ سکیں گے، اسی کے خود گھڑ جو نہیں رہے، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے. پھر دعا کریں کہ اللہ ہمیں میجورٹی میں نہ کر، اللہ ہمیں تو مائنورٹی میں کر دے. اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہ کریں گے جب تک تو ہمارے پاس ایک ایسی تحریر نہ اتار کر لے آئے جسے ہم پڑھیں. جواب دیا گیا قل، کہہ دیجئے پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ بھی ہوں؟ نعوذ باللہ کوئی شوکدہ باز تھوڑی ہوں، تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑی آیا ہوں. یہ ایک اور گمراہی جس سے انشاءاللہ ہم سب کو بچنا ہے. حق کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کی کوشش نہ کریں. حق حق ہے. انوکھی نرالی انٹرٹیننگ چیز اگر نہ لگے دلچسپی نہیں لیتے. سالڈ بات، حکمت والی بات، محکم بات، حق بات جو ہے بعض دفعہ بور لگنے لگتی ہے. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے محمد ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے. اندھے، گونگے، بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہم کو پیدا کیا جائے گا؟ یہ سوال کے انفارمیشن کے لیے نہیں، اسکیپٹسزم اس کو کہتے ہیں، استفہام انکاری، منع کرنے کے لیے ہے کہ کوئی نہیں ایسا ہونے والا. اولم یرو، کیا ان کو نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے لیے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ تو انکار ہی کیے جائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک لیتے. واقع انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پہ نظر آ رہی تھیں. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان کے سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی. اور میرا خیال یہ ہے اے فرعون تو کون ہے؟ مثبورا، ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. اس نے کہا تھا مسحورا کہ تو مسحور ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مبصور لگ رہا ہے مجھ کو، شامت آ گئی ہے تیری. اب یہ انداز تبلیغ شروع کرنے کا نہیں ہے کہ آپ کسی سے آپ نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا فرعون سے، آپ نے کہا اچھا میں لوگوں کو تبلیغ کرتی ہوں، آپ نے جا کے کہا تم سب کی شامت آ گئی ہے. یہ طریقہ جو تبلیغ کا نہیں ہے، یہ مبلغانہ انداز نہیں ہے، یہ مہاجرانہ انداز ہے. سمجھا دیا بتا دیا، سن کر نہیں دیتا، مان کر نہیں دیتا، سالوں کی تبلیغ کے بعد اس کے بعد پھر یہ انداز.
اور وہ تو ایکول تھے نا، شہزادے تھے خود موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے محل میں پلے بڑھے تھے، تو ساتھی تھا بچپن کا، بے تکلفی بھی تھی، دبنے والے نہیں تھے، بہرحال ایک شاہانہ مزاج تھا، شہزادوں والا کچھ مزاج تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ایک جلال تھا ان کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے لگتا ہے تو شامت ہی آ گئی ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، آخر فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو، سنو تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. وعد الآخرہ، آخرہ سے دو مطلب لیے گئے ہیں، ایک تو آخرہ یعنی قیامت میں سبھی کو جمع ہونا ہے، بنی اسرائیل بھی آئیں گے. دوسرا اینڈ آف ٹائم کی بات کی جا رہی ہے، آخری زمانہ جب آئے گا تو سارے یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا تاکہ ایک ہی جگہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. واللہ عالم ان دونوں میں سے کون سا یہاں مطلب مراد ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے. اور اے محمد ہم تمہیں اس کے سوا اور کسی کام کے لیے ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کو انشاءاللہ حق مان کے قرآن کو اس کا اب حق دینا ہے، اگر اب تک ہم نے اس کو نیگلیکٹ کیا. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹہر ٹہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع بہ موقع بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے تم اس کو مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کو جب یہ سنایا جاتا ہے وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. کون سا وعدہ؟ اہل کتاب کیا سمجھ جاتے ہیں؟ آخری نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. فوراً پہچان گئے، فوراً سرنڈر کر دیا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. یبکون، روتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَأَبْكُوا، قرآن پڑھو اور رو. اتنے خوش قسمت ہے جن کو قرآن سن کر پڑھ کے رونا آتا ہے اور بے اختیار لگتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو ہی درگزر فرمانے والا، تو ہی آگے ہدایت دینے والا ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اے نبی ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہو الحمدللہ، کہیے الحمدللہ. الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، الحمدللہ اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا مددگار پشتبان ہو. اور اس کی بڑائی بیان کرو. وَكَبِّرْهُ، بڑائی بیان کرو. تکبیرہ، کمال درجے کی بڑائی. کہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سورہ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار. کچھ اس کی فضیلتیں ہم کو احادیث سے پتہ چلتی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. دیکھیے آج کل دجالی فتنہ، دجال یعنی دجل، دنیا کا دجل، دنیا کا دھوکہ، سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتا بھی چلا جا رہا ہے. تو ضرور ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو ضرور کوشش کریں کہ 10 آیتیں جو ہیں وہ شروع کی حفظ کر لیں. اچھا، بعض احادیث میں آخری 10 آیات کے بارے میں بھی یہی آتا ہے. یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو جمعے کے دن اس کو پڑھے گا 8 دن تک فتنوں سے محفوظ رہے گا. اگر دجال بھی نکل آئے گا تو بھی محفوظ رہے گا. یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سکینت نازل ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو اس کو جمعے کے دن پڑھے گا تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا جو زمین سے آسمان تک ہوگا. تو جمعے کا وظیفہ ایک تو ہم نے ڈسکس کیا تھا درود، اور دوسری کیا چیز؟ سورہ کہف. اگر پوری نہیں پڑھ سکتی اول تو بھرپور کوشش کیجئے کہ پوری پڑھ لیں، ورنہ شروع کی 10 اور آخری 10، ورنہ صرف شروع کی 10 یا آخری 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا.
تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرِ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو خبردار کر دے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں، یہود یعنی بنی اسرائیل کا ذکر، یہاں نصارہ کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل سورہ کہف، یہ بالکل قرآن کے بیچ میں واقع ہیں دونوں صورتیں، حکمت کے خزانے ہیں، خزانے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ان کے اندر رکھ دیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور یہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ باخع کہتے ہیں ذبح کر دینا کسی کو، اپنے آپ کو ذبح کرنے والے ہو۔ اتنا غم پڑ گیا ہے کہ آخر کیوں نہیں اللہ پر ایمان لا رہے، اپنے غلط عقائد سے باز کیوں نہیں آ رہے، گمراہیاں کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ ہم بھی ذرا اپنے غموں کی لسٹ اور فہرست دیکھ لیں اور ذرا اس کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ جن تک ابھی تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہمیں ان کی کتنی فکر ہے، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، ہمارے دل میں غم کتنا ہے۔ لعنت ملامت اور بد دعائیں دینے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تبلیغ سے ہوگا، ہدایت کی دعا سے ہوگا، خود اچھا رول ماڈل ہم بنیں گے، پورے جم کے ہم عمل کریں گے اور ان تک انشاءاللہ پیغام پہنچائیں گے اپنے قول اپنے عمل سے، تو اللہ تعالیٰ بہتری کر دے گا۔ جان گلا دی لوگوں نے، دیکھیں صحابہ نے، کسی طرح دین پھیل جائے، آگے تک پہنچ جائے، اللہ ہم کو بھی یہ توفیق دے۔ اب ہے کیا مصروف کس چیز میں ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، واقعہ یہ ہے جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، ایک خیمہ عارضی ٹیمپرری ٹینٹ اللہ نے لگایا جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، پوری دنیا جس کی رنگینیوں کے اندر ایسے گم ہو جاتے ہیں لگتا ہے چھوڑ کے جانا نہیں، جیسے کہ ٹینٹ اور خیمے رول کر لیے جاتے ہیں ایسے یہ رول کر لیا جائے گا۔ مونٹیسری میں بچے جاتے ہیں، ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ اپنا میٹ بچھا کر بیٹھ جاؤ، اتنے پیارے لگتے ہیں، میٹ بچھایا اور بیٹھ گئے، جب گھر جانے کا وقت آیا میٹ رول کیا سائڈ میں رکھ دیا، بس یہی ہے بس اتنا ہی ہے یہ سب کچھ۔ اب ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے، بڑی بڑی باتیں اس میں ہیں، سورہ کہف کے اندر بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، فتیہ ینگ جوان تھے بالکل، بڑھاپے میں تو دین پر عمل کرنا لگتا ہے کہ لوگوں کو آسان لگے گا اور جوانی میں لگتا ہے عمل کرنا مشکل۔ ایک تو ہم نے یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا سورہ یوسف میں، اب یہاں پر ایک گروپ کا قصہ ہے۔ یہ ایسے فرینڈز تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نام پر سٹینڈ لیا، اور کہا جاتا ہے بڑے ایلیٹ بڑے ایرسٹوکریٹ فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ غار میں چلے گئے، فقالوا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ جو قرآن قصہ سنا رہا ہے یہ مشہور ہے، گبن نے بھی جو ہسٹری لکھی ہے روم وغیرہ کی، اس میں اسٹوری آف دا 7 سلیپرز بھی موجود ہے، یہ 7 سونے والے، تو قرآن نے وہ ذکر کیا ہے۔ اب اصل قصہ کیا ہے؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا اصلی قصہ تم کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا، اذ قاموا، کھڑے ہوئے۔ دیکھیں حق کو پہچان لینا ایک سٹیج ہے، حق کو مان لینا دوسرا سٹیج ہے، اور حق کو مان کر کسی مسجد مدرسے انسٹیٹیوٹ میں گھس کے بیٹھ جانا یہ بھی ایک لیول ہوتا ہے، اور حق کو مان کے حق کو جان کے عمل کر کے پھر کسی مسجد مدرسے انسٹیٹیوٹ سے سیکھ کر اور اس کا اعلان کرنا، یہ ہے جو کہ مطلوب ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ حق کا اعلان کرو، حق کا کلمہ بلند کرو،
ڈکلیئر کرو اپنا فیتھ، بتاؤ لوگوں کو، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، اس لیے کہ ریئیکشن ریزنٹمنٹ یہیں پر آتا ہے. کتنے کانفیڈنٹ، اور کانفیڈنس آف یوتھ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اور بڑا افسوس، واٹ اے شیم، اللہ نے کسی کو یوتھ دیا، اللہ نے اس کو بیسٹ ایجوکیشن دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کانفیڈنس دیا، اور وہ فالوور کا فالوور اور اینیمل انسٹنکٹس کا ہی فالوور بن کے رہ جائے، اور لیڈر بننے کا سوچے بھی نہ، ٹرینڈ سیٹر بننے کا سوچے بھی نہ. یہ دیکھیں، یہ ہے ایک انسپریشن. یو ڈیئر ٹو بی ڈفرنٹ، آئی ڈیئر یو ہے قرآن کا یہ. یو ڈیئر ٹیک اپ دا چیلنج. دیکھو پھر چیلنج لینے والے کیسے چیلنج لیتے ہیں، اور جب وہ چیلنج قبول کرتے ہیں پھر وہ کیسے باطل کو چیلنج کرتے ہیں. یہ ہے جینے کا طریقہ، یہ ہے یوتھ کو انویسٹ کرنے کا طریقہ اور اس کی جگہ. تو کھڑے ہو گئے. قالو، کہا انہوں نے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا کر بیٹھ گئی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، چلو اب فلاں غار میں چل کے پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے لیے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تدبیر کر رہے ہیں نا، اور توکل بھی کر رہے ہیں. تدبیریں بہرحال لمیٹڈ ہوتی ہیں اور توکل ان لمیٹڈ ہوتا ہے اللہ پر جو کیا جاتا ہے، اور تدبیر کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. یہ ہے توکل. دراصل ایک اور چیز دیکھیں، یہ آپٹمزم آف یوتھ. ہر چیز جو ہے وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گی، ایوری تھنگ ول فال ان ٹو پلیس. ابھی تو ٹھوکریں نہیں کھائی ہیں نا زندگی میں. انسان کا بڑا سٹاری آئیڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے زندگی کے بارے میں جب آپ 15 16 17 18 سال کے ہوتے ہیں کہ اچھا کرو گے اچھا ہوگا، برا کرو گے برا کرے گا، 2+2 کی طرح زندگی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور یہ آپٹمزم ضروری ہے. پیسمزم کے ساتھ دین پر آگے نہیں بڑھ سکتے. ifs and buts میں اگر پڑے رہے اور پروز اینڈ کونس تولتے رہے تو آگے قدم ہی نہ بڑھیں گے. کہ کہتے ہیں اچھا چلیں کہ نہ چلیں غار میں، یہ سب کچھ نہیں سوچا انہوں نے، ڈگمگاتے ڈولتے ہی نہیں رہے. اور یوتھ کے اندر ڈیسیشن میکنگ پاور ہوتا ہے. فیصلہ کر لیا اور بس اس پہ عمل شروع کر دیا، امید کی شمع جلا کر، آپٹمزم کے ساتھ کہ ہاں تھنگز ول ورک آؤٹ. اور دیکھیں پھر تھنگز ڈڈ ورک آؤٹ الحمدللہ. تو یہ بہت ضروری ہے. ہائے ہم کریں گے کیا فائدہ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، غار میں جائیں گے وہاں سانپ ہوں گے تو کیا ہوگا، کھانا کہاں سے کھائیں گے، بستر تو ہے نہیں، ابھی کیا کریں، اچھا چلو کل سوچیں گے. ڈیلی ڈیلی کچھ نہیں کری، ڈیسیشن لیا، عمل شروع کر دیا اس کے اوپر. تو اللہ نے بھی دیکھیں کتنی مدد کری. حدیث میں مضمون آتا ہے نا کہ اللہ جو ہے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تم پازیٹو رہو گے، اللہ تمہاری ساری امید انشاءاللہ پوری کرے گا، جلد یا بدیر. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے تو کائنات کو ہی ساتھی بنا دیا ان کا. اتنا بڑا سٹینڈ لیا تھا، اتنی بڑی قربانی دی تھی. تو جب قربانی بہت بڑی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وسائل اور اسباب میں بھی بڑی بڑی چیزیں دکھا دیتا ہے. ترى الشمس، تم انہیں غار میں دیکھتے، تم کو یوں محسوس ہوتا جیسے سورج جب نکلتا ہے ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بالکل یوں سمجھے کہ انکیوبیٹر والی چیز وہاں پر پیدا کر دی. ناٹ ٹو ہاٹ ناٹ ٹو کولڈ، جسٹ رائٹ، ٹیمپریچر بالکل معتدل تھا. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں دلوا رہے تھے. کیوں؟ سرکولیشن ٹھیک رہے، بیڈ سورز نہ ہو جائیں. کیسے اللہ دیکھیں ہماری مدد کرتا ہے. ہم تو خود غافل سوتے ہیں، اللہ نہیں غافل ہوتا ہم سے. اللہ کرے ہم شکر گزار ہوں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر ان کو دیکھتے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. سوتا ہوا مومن اتنا باروب ہوتا ہے. دیکھیں ایمان کی طاقت روب پیدا کرتی ہے. اور ہم اتنے سارے جاگتے ہوئے بھی کچرا ہیں، کچرا بالکل خس و خاشاک جس کو کہتے ہیں، نتھنگ، 1.3 بلین، کچھ بھی نہیں. اور یہ ہے کہ سو رہے ہیں تو بھی کیا روب ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی کرشمے سے ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا.
اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بھی کم رہے ہوگے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. اس سے کیا پتا چلا؟ یوز لیس ڈسکشنز کے اندر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم ہوتے کہتے کہ نہیں 12:35 پہ سوئے تھے بھی اتنے بجے ہوں گے، کہتے نہیں اتنے بجے ہوں گے، نہیں اتنا ہوا ہوگا. بلا وجہ ٹائم ضائع کرنا، ایسا علم جس کا فائدہ کچھ نہیں. ہمیں حدیث سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے نا حدیث میں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو کہ فائدہ نہ دے. لا یعنی یوز لیس چیزیں. تو غیر ضروری گفتگو سے بھی پرہیز کرتے ہیں. کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. کیا کہا؟ اچھا کرنے کا کام یہ ہے، کہا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو وہ کسی کو یہاں ہمارے ہونے کی خبر دے بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. کتنا پیارا سبق ہے ہمارے لیے. بعض دفعہ ہم بڑے بڑے ریزالوز کرتے ہیں، بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں نا، انسپائر ہو گئے. اب کہا اٹھوں گی تو کل یہ کروں گی، سو گئے. سو کر خود اٹھے تو خواب سو گئے، ارادے سو گئے، سیکنڈ تھاٹس آ گئیں، سیلف ڈاؤٹ آ گیا. پتہ نہیں ضرورت ہے بھی کہ نہیں، آلریڈی وہاں کافی لوگ کام کر رہے ہیں، نہیں آلریڈی ان کو تو بہت ڈونیشنز ملتے ہیں، نہیں آلریڈی لوگ کر تو رہے ہیں. اب پتہ نہیں میں کروں گی تو فائدہ کیا ہوگا، پتہ نہیں میں جیل ہوں گی کہ نہیں جا کے وہاں پر، اب پتہ نہیں کسی کو میری ضرورت ہے کہ نہیں، چلو میں جا کے شاپنگ کے لیے کچھ کام کر لیتی ہوں اپنا، چلو ذرا درزی کے پاس چلتے ہیں. پھر سارے ارادے پگھل جاتے ہیں. سیکنڈ تھاٹس، ڈاؤٹس، اچھا ان کے بارے میں تو یہ سنا ہے، ان کے یہاں تو یہ پرابلم ہے، ان کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے، ان کے تو مزاج میں یہ خرابی ہے، ان کے تو نظام کے اندر یہ مسئلہ ہے. 10 باتیں آ جاتی ہیں اور بیک ٹریک کر جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں سو کر اٹھے پہلے سے زیادہ ڈٹرمنڈ. یہ سو رہے تھے، اللہ نے خوب ان کے دلوں کو اور مضبوط کیا. تو اگر آج ہم ارادہ کرتے ہیں تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کل اس ارادے کو پورا کرنے والا بنا دے. ایسا نہ ہو کہ ارادے ہی پگھل جائیں، رمضان گزریں اور بیک ٹو اسکوائر ون نہ ہو جائیں، اللہ نہ کرے. اب کیا ہوا؟ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کے رہے گی. لیکن ذرا خیال کرو، جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. روایات میں آتا ہے کہ وہ تھے، لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا اتنے 100 سال تک یہ سوئے رہے، لوگ بڑے حیران ہوئے. پھر واپس یہ سارے جو ہیں اپنے غاروں کے اندر جو تھے موجود ہی تھے، وہ واپس ایک بندہ بھی آ گیا، پھر اللہ نے یہاں پر ان کو موت دے دی. تو اب سوچا کہ اچھا یہ تو بڑے ولی اللہ تھے، بجائے اس کے کہ ان کا یہ دیکھے کیا عمل تھا جس نے ان کو ولی اللہ بنایا، ان کی تعظیم میں ان کی پرستشی شروع کرنے لگ گئے. اور یہ ایک اسکیپ روٹ دکھا دیتا ہے شیطان کہ ولی اللہ جیسا، اولیاء اللہ جیسا عمل کرنے کے بجائے تم تعظیم اور تعریف اور مقبروں پر ہی قناعت کر لو، اسی پر بخش دیے جاؤ گے، جو کہ آج ہم پاکستانیوں کا ایشو ہے. تو کیا ہوا؟ کہا انہوں نے ابنو علیہم بنیانا، کہا اس پر ایک دیوار چن دو. ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ اس کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. تو دیکھیے جو پہلا گروپ تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ان کو بس آئسولیٹ کر دو، ان کا معاملہ اللہ جانتا ہے. میجورٹی نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو مقبرہ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث مت کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی نہ کہا کرو کیا انی فاعل ذلک غدا، کہ میں کل یہ کام کروں گا. تم نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اب دیکھیے میں اور آپ انشاءاللہ تو کہتے ہی ہیں. انشاءاللہ مطلب اگر اللہ نے چاہا کہتے تو ہیں. اب دلیل ہم کو مل گئی قرآن پڑھنے سے. کیوں کہتے ہیں؟ قرآن میں دلیل ہے، یہ رہی دلیل. اللہ نے کہا کہ تم اگلا کوئی ارادہ کرو مستقبل کے لیے تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو.
اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کی شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور کیا خوب ہے وہ سننے والا۔ کون ہے یہ؟ میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا خالق، میرا آپ کا مالک، میرا اور آپ کا رازق۔ کتنا اچھا ہے۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیری اس کے سوا کرنے والا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کیا شان ہے میرے رب کی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی اپنے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اس کو جوں کا تو سنا دیجئے۔ اس کے فرمودات، اس کی بات کو بدل دینے کا مجاز کوئی نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی میت پر مطمئن کر لو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ تو یہاں پہ اللہ کے کلام کو من و عن جیسا ہے ویسا بیان کرنے کا ایک ماحول بتا دیا گیا کہ نیک صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارے قدم بھی جمیں گے، اور اگر تم اللہ کے دشمنوں کی صحبت میں رہو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے دل میں یہ ڈاؤٹ ڈال دیں کہ قرآن جو ہے اس کو ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور تم شاید اللہ کے کلمات میں تبدیلی کرنے کا سوچو۔ دیکھیے جو بھی اعتراضات آج اسلام پر اور قرآن پر اٹھ رہے ہیں، کہاں سے اٹھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ملکوں میں اور ایسے ہی ملکوں کے رہنے والوں کی طرف سے، اور ایسے ہی ملکوں میں زیادہ آنے جانے والوں کی طرف سے اٹھ رہے ہیں جہاں اسلام کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ان کو وہاں ان پریکٹیکل لگ رہا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے، اور آپ مسلمان ملکوں میں چلے جائیں، اٹس اے نان ایشو، کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ان کے پسند کا دین بنانے کے لیے کیا ہم اس کو بدلیں گے؟ قرآن کو بدلیں گے یا ان کو بدلیں گے یا ان تک میسج پہنچائیں گے؟ تو میسج تو ان تک پہنچا کے ان کو بدلنا ہے، بجائے کہ ہم اپنے کلام کو، اپنی کتاب کو ڈائلیوٹ کرنے لگ جائیں اور کمپرومائز شروع کر دیں۔ تو کہا کہ تم یہ نہ کرنا، اچھی صحبت اختیار کرو۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں انسان رہے، اور غافلوں کی مجلس میں اور کافروں کی مجلس میں بس ضرورت کی حد تک جائے، جتنا اس کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایسا نہ ہو وہ بھی ہم کو غافل یا کافر کر دیں۔ اور نیک لوگوں کی مجلسیں ایسا نہیں کہ موجود ہی نہیں ہے، یہ کوئی ڈائناسورس کی طرح ایکسٹنکٹ نہیں ہو گئی، الحمدللہ آج بھی آپ کو ملیں گی۔ دیکھیں نیک لوگوں کی مجلس کہا گیا، فرشتوں کی نہیں کہا گیا۔ اور کون نیک جو بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں، لڑکھڑا کے گرتے پڑتے کوشش ہی کر رہے ہیں، تو آپ بھی جا کر شامل ہو جائیے۔ کیا پتا آپ کا وجود، آپ کی صحبت، آپ کا ذہن، آپ کی صلاحیت